So again, we are going to discuss population debate after discussing aging population and population policies of the world and different countries. اس پاپولیشن ڈیبیٹ کو آج تھوڑا سا ڈفرینٹ رنگ دیتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہیونگ مور اینڈ مور ریسورسز از دا ڈیزائر آف ہیومنس. انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وسائل اس کے پاس ہوں، اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے انسان کہ جب میرے پاس کچھ اور لوگ آئیں گے تو یہ وسائل شیئر ہو جائیں گے، یا اور پاپولیشن آئے گی تو وسائل چونکہ محدود ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. تو انسان کے اندر یہ خوف ہمیشہ سے رہا ہے. یہی وہ تھنکنگ ہے جس کی بنیاد پہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے جن پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے اس میں بہت سے لیسن ہیں. ان کو اللہ کی آیات آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ قرآن میں آیات کا ورڈ یوز کیا ہے، ہواؤں کے لیے، بادلوں کے لیے، دریاؤں میں، مخلوقات میں، رزق میں، انسان کے اپنے جسم میں، اجرام فلکی میں، ستاروں میں. اللہ نے کہا کہ آپ ان پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آیات صرف وہ نہیں ہوتی جو قرآن میں لکھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں اللہ کے سائن ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک نظم پڑھ کے سناتا ہوں جو کہ ایک بڑی مشہور نظم ہے. اس نظم کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کا پاپولیشن سے یا اکنامک ڈیولپمنٹ سے یا لوگوں کی آمدن سے، رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے، جو کہ ایک بڑا اہم کویسچن ہے آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا. تو نظم کا جو نام ہے وہ ہے دیر آر ٹو سیز ان دا پیلسٹائن. فلسطین میں دو دریا ہیں، دونوں بالکل ڈیفرنٹ ہیں. میں اس نظم کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں. دیر آر ٹو سیز ان پیلسٹائن, one is fresh and fish are in it, splashes of green adorn its banks, trees spread their branches over it and stretch out their thirsty roots to sip of its healing waters. The Sea of Galilee receives but does not keep the Jordan, which is the source river basically. For every drop that flows into it, another drop flows out. The giving and receiving go on in equal measure. On the other hand, the other sea is shrewder, hoarding its income jealously. It will not be tempted into any generous impulse. Every drop it gets, it keeps. The Sea of Galilee gives and lives. The other sea gives nothing. It is named the Dead Sea. یہ بڑی اچھی نظم ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نے دو سمندروں کی مثال دی ہے، ایک کا نام ڈیڈ سی ہے اور یہ حقیقت میں فلسطین میں ہے، اور دوسرا گلیلی ہے، وہ بھی ہے. دونوں ایک ہی دریا سے سیراب ہوتے ہیں، جورڈن کے دریا سے. دونوں میں ایک قسم کا پانی آتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک میں سبزہ ہے، ایک میں آس پاس لہلہاتی فصلیں ہیں، درخت ہیں، پرندے وہاں پہ اڑتے ہیں، ہوا خوشگوار ہے، لوگ اس کے اوپر سفر کرنا پسند کرتے ہیں. اس سمندر میں جو پانی آتا ہے وہ پانی کسی نہ کسی اور ذریعے سے نکل جاتا ہے. یہ شیئرنگ میں خوف نہیں کھاتا. اس کا جو پانی ہے وہ زندگی کی علامت ہے. یہ پورا سمندر زندگی کی علامت ہے. اس کے مقابلے میں جو بحر مردار ہے، جو ڈیڈ سی ہے، یہ مشہور ہے دنیا میں. اس میں انسان بھی نہیں ڈوبتا. اس میں نمکیات کی اس قدر زیادتی ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز ڈوب بھی نہیں سکتی. اس میں کوئی زندگی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اسی دریا سے، دریائے جورڈن سے جو پانی آتا ہے یہ اس پانی کو روک لیتا ہے. اس میں کوئی اخراج کا ذریعہ نہیں ہے. یعنی کہ جب یہ اپنے وسائل کو، جو نعمت، جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے دی ہیں وہ آگے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا تو اس کا پانی کسی کام کا نہیں ہے. مسافر اس کے اوپر سفر کرنا پسند نہیں کرتے. اس میں مچھلیاں زندہ ہی نہیں رہتی. اس میں اس کے آس پاس کوئی سبزہ ہی نہیں ہے. تو اینڈ میں پوئٹ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہے کہ دیر آر ٹو کائنڈز آف پیپل ان دا ورلڈ. دنیا میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو بخیل ہے، جو کہ روک کے رکھتے ہیں، ان سے چیزیں روک لی جاتی ہیں، اور ایک وہ جو کہ سخی ہیں، جو بانٹتے ہیں اور دیتے ہیں، ان کو ویسے ہی ملتا رہتا ہے. دیر آر ٹو کائنڈز آف پیپل ان دا ورلڈ اینڈ دیر آر ٹو سیز ان پیلسٹائن از اے گریٹ پوئم to learn and think about the resources of the world and the population of the world.